بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج ہم آپ کو برداشت کے بارے میں بتائیں گے، برداشت کے 2-3 قصے آپ کو سنائیں گے۔ پاکستان کے صدر ایوب سگریٹ کے بہت شوقین تھے۔ وہ روزانہ 2 بڑے پیک سگریٹ کے پیتے تھے۔ ان کے ملازم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ صبح جب ان کے کمرے میں داخل ہو تو اس کے ٹرے میں 2 سگریٹ کے پیکٹ ہوں۔ تو ان کا ملازم روزانہ ان کے ٹرے میں سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ آ کر رکھ دیتا تھا اور صدر ایوب سگریٹ سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے۔ تو ان کے پاس ایک بنگالی بٹلر ملازم تھا۔ تو وہ بیچارہ ایک دن سگریٹ لانا بھول گیا، ان کے کمرے میں رکھنا بھول گیا یا کوئی اور کام کرنے لگ گیا ہوگا، وہ بیچارہ سگریٹ رکھنا بھول گیا۔ تو صدر ایوب عادی تھے، صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ سگریٹ دیکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تک سگریٹ نہیں پہنچے تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں اس ملازم کو بلا کر اتنی گالیاں دی دے کہ وہ تھک گیا، لیکن وہ بیچارہ سنتا رہا۔ آخر میں وہ ملازم مخاطب ہو کر کہنے لگا، جس کمانڈ میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ مجھے پاکستانی فوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے۔ ملازم کی یہ بات سن کر صدر ایوب اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے اسی دن سگریٹ کو ترک کر دیا اور ساری زندگی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ تھی برداشت۔ آپ نے رستم زمان عرف گاما پہلوان کا نام تو سنا ہوگا۔ وہ ہندوستان کے بہت بڑے پہلوان تھے اور آج تک ان جیسا پہلوان پیدا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک دکاندار کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اس دکاندار نے غصے میں آ کر وزن کرنے والا باٹ پہلوان صاحب کے سر میں مار دیا۔ پہلوان صاحب عرف گاما پہلوان کے سر میں سے تو خون کی ندیاں پھوٹ پڑی۔ اتنا خون نکلا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو پہلوان صاحب نے بجائے ان کے کہ کوئی آگے سے ان کو کوئی چیز مارتے یا کوئی آگے لڑائی کرتے، چپ چاپ اپنا مفرل اتارا اور سر پر لپیٹا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ پہلوان صاحب نے تو آگے کچھ بھی نہیں کہا دکاندار کو، کچھ تو کہنا چاہیے تھا، تو خیر انہوں نے گاما صاحب سے پوچھا کچھ عرصے بعد یا جب وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے، تو انہوں نے پوچھا، گاما صاحب دکاندار نے آپ کے سر میں باٹ مار دیا، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ فوارہ پھوٹ پڑا اور آپ نے بدلے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ سے اتنی کمزوری کی توقع تو نہیں تھی، آپ دکاندار کو کم از کم ایک تھپڑ ہی مار دیتے۔ تو گامے پہلوان نے جواب دیا، مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا، میری برداشت نے پہلوان بنایا، اور میں اس وقت تک گاما پہلوان ہوں، رستم زمان ہوں جب تک میرے پاس قوت برداشت ہے۔ یہی قوت برداشت میری مردانگی اور میری طاقت اور میرا سب کچھ ہے۔ قوت برداشت کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا اپنا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2.5 کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ان کی پہلی کامیابی ایک اژدہے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں شکار کرنے گئے تو وہ ایک اسدھا ان کے آگے آ گیا اور 20 فٹ لمبا اسدھا اس نے اس کو گھیر لیا، اور بابر کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 12 گھنٹے اکیلے لڑنا پڑا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی ایک کامیابی تھی جو وہ سمجھتے تھے۔
ان کی دوسری کامیابی، وہ کہتے ہیں کہ میری دوسری کامیابی، میرے جسم میں ایک دفعہ خارش ہو گئی، اتنی خارش ہو گئی کہ میں مرنے تک آ جاتا تھا۔ تو اس خارش کی وجہ سے میں کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، میں جو وزنی لباس ہوتا ہے بادشاہوں والا، میں وہ نہیں پہن سکتا تھا۔ تو بڑی مجھے تکلیف ہوتی تھی، اتنی خارش ہوتی تھی۔ تو اس کی خبر جو وہ تو ظاہری بات ہے بادشاہ کو اتنی بیماری لگ گئی اور اس کی خبر نہ پہنچے، خبر نکلتی نکلتی ان کے دشمنوں تک پہنچ گئی، اور ان کا دشمن شیبانی خان ان کی عیادت کرنے آیا۔ شیبانی خان نے کہا کہ بادشاہ آج خارش میں، آج دیکھتے ہیں کہ وہ میرے سامنے کیسے آتا ہے۔ تو یہ بابر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے۔ بابر نے فوراً اپنا لباس نکالا، شاہی لباس پہنا اور بن ٹھن کر شیبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا۔ شیبانی خان بہت ذہین آدمی تھا، وہ تھوڑی دیر کیا، 1 گھنٹہ کیا، وہ تو پورا آدھا دن بیٹھا رہا، لیکن آگے بھی اس کا پالا ایک بادشاہ سے پڑا تھا۔ تو پورے جسم پر خارش ہو رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ بابر صاحب نے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جسم کیا ہو یا اس کو محسوس کرایا ہو کہ مجھے کوئی بیماری ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور ایسے بیہیویئر کیا یا ایسے انداز بنائے کہ جیسے ان کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس واقعے کو وہ اپنی دوسری بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ باقی آدھی کامیابی وہ جس کو کہتے ہیں، وہ تھی آدھی دنیا فتح کرنے کی۔ مطلب ایک بڑی کامیابی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اژدہے کے ساتھ 12 گھنٹے تک لڑے، اور دوسری کامیابی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو میری خارش تھی، اور میری خارش کو دیکھنے کے لیے میرا جو دشمن آیا بیٹھا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بادشاہ سلامت کیسے میرے سامنے بیٹھتا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ بادشاہ بیمار ہے۔ تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو برداشت کیا، اپنی بیماری کو برداشت کیا، اپنی خارش کو برداشت کیا کہ آج میری بے عزتی نہ ہو، آج میں ذلت نہ اٹھانی پڑے کہ میرا دشمن میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں خارش کروں۔ تو یہ ہوتی ہے برداشت۔ اور آج برداشت ہم اپنے آپ میں دیکھیں، خاص طور نوجوان طبقے میں، کہ ہم میں برداشت نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی۔ تھوڑی سی بات پہ، تھوڑی بات پہ غصہ، تھوڑی بات پہ لڑائی، نہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، صرف کیا ہے کہ برداشت نہیں ہے۔ کوئی اچھی بات کہہ دے تو برداشت نہیں ہوتی، کوئی سیاںا بندہ یا بڑی عمر والا بات کہہ دے تو ہم اس کو پڑ جاتے ہیں۔ برداشت تو جیسے ختم ہو گئی، اور اس برداشت کی وجہ سے آج ہمارے پاکستان ملک میں طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ لڑکیاں دن بدن طلاقیں لے رہی ہیں، وہ ان کو خامد نہیں برداشت ہوتا، کسی کو سانس نہیں برداشت ہوتی، کسی کو سسر برداشت نہیں ہوتا، کسی کو بھائی نہیں برداشت ہوتا، کسی کی بہن نہیں برداشت ہوتی، شوہر کو بیوی نہیں برداشت ہوتی۔ مطلب چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، اور جھگڑا اتنا بڑھ جانا کہ طلاق تک پہنچ جانا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم میں قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، اور ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور ہم میں تو برداشت کا مادہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جس کی مثال نہ ہو۔ لیکن پتہ نہیں آج کل ہمارے ملک میں یہ جو ڈرامے چلتے ہیں، یہ جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، یہ انٹرنیٹ سے، یہ ڈراموں فلموں کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو میرا یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں، قوت برداشت کریں۔ اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ لے تو برداشت کریں، اگر کوئی اچھی بات نہیں بھی کہتا پھر بھی برداشت کریں۔ برداشت کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ برداشت کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا۔ برداشت کرنے سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، جب ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو ہماری اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ برداشت پہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مصائب کو برداشت کیا،
ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر اجڑتے دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو قتل ہوتے دیکھا، صرف برداشت کیا اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، اور کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں۔ ان میں سے سب سے اچھی برداشت ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہم ہمسایوں کے ساتھ، سب دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں ہم پھر نئے کسی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔